بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں صلح کا سبق چل رہا ہے اور آج کا سبق ہے یہاں سے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں، یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ قریش کے با اختیار وکیل سہیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ عنہ، یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ قریش کے با اختیار یعنی جس کو اختیار حاصل ہو، آزادی حاصل ہو فیصلہ کرنے میں، تو با اختیار وکیل ایڈوکیٹ، با اختیار وکیل سہیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ عنہ، جو چند روز سے مسلمان ہو چکے تھے اور اس وقت تک باپ کی قید میں تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلمانوں میں آ ملے، یعنی مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ سہیل نے کہا یہ پہلی بات ہے جو صلح کے بعد ہوئی، چوتھی شرط کے مطابق اسے واپس کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تصفیے سے پہلے کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تصفیے سے پہلے کا معاملہ ہے۔ تصفیہ مطلب صلح، فیصلے سے پہلے کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا اگر آپ اسے واپس نہ دیں گے تو صلح نہیں ہوگی۔ آپ نے اس پر بھی اصرار نہ کیا اور فرمایا اچھا واپس لے لو، مگر اس کو رنج و ایذا نہ پہنچانا، رنج و ایذا مطلب تکلیف، کوئی غم نہ پہنچانا۔ سہیل نے اس بات کو منظور کر لیا، یعنی قبول کر لیا، مان لیا۔ پھر صلح نامے لکھے جانے کی نسبت تذکرہ شروع ہوا۔ صلح نامے یعنی ایگریمنٹ، پھر صلح نامے لکھے جانے کی نسبت تذکرہ شروع ہوا، یعنی صلح نامہ لکھے جائے اس کے بارے میں بات شروع ہوئی، تذکرہ شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ سے صلح نامہ لکھوایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ سے صلح نامہ لکھوایا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ سے صلح نامہ لکھوایا جائے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا الرحمن الرحیم کو ہم نہیں جانتے۔ سہیل نے کہا الرحمن الرحیم کو ہم نہیں جانتے، جیسا کہ ہم لکھا کرتے ہیں بسمکا، بسمکا ویسا ہی لکھ، جیسا کہ ہم لکھا کرتے ہیں بسمکا ویسا ہی لکھ۔ ٹھیک ہے، یعنی بسمکا لکھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اے علی لکھ بسمکا اللہم، اے علی لکھ بسمکا اللہم۔ اس پر سہیل نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس پر سہیل نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور یہی لکھا گیا، اور یہی لکھا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ ھذا ما قاض بہ محمد رسول اللہ، فرمایا لکھ ھذا ما قاض بہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ عربی کے جملے لکھ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فقرہ لکھ لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فقرہ، یہ جملہ، فقرہ مطلب جملہ، یہ جملہ لکھ لیا، مگر سہیل نے کہا کہ رسول اللہ مت لکھو، مگر سہیل نے کہا کہ رسول اللہ مت لکھو، کیونکہ ہم انہیں رسول اللہ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم انہیں رسول اللہ نہیں سمجھتے۔ اگر ایسا سمجھتے تو کعبے کی زیارت سے نہ روکتے، تو کعبے کی زیارت سے نہ روکتے۔ لکھو محمد بن عبد اللہ، لکھو محمد بن عبد اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رسول اللہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رسول اللہ بھی ہوں، اور ابن عبداللہ بھی لکھ دو، میں رسول اللہ بھی ہوں اور ابن عبداللہ بھی لکھ دو۔ رسول اللہ کو کاٹ کر، رسول اللہ کو کاٹ کر ابن عبداللہ ہی لکھ دو، لکھ دو رسول اللہ کو کاٹ کر ابن عبداللہ ہی لکھ دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بے ادبی کے خیال سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بے ادبی کے خیال سے رسول اللہ کا لفظ کاٹنے سے انکار کیا، رسول اللہ کا لفظ کاٹنے سے انکار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹا ڈالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹا ڈالا، اور اس کی جگہ ابن عبداللہ لکھوایا، اور اس کی جگہ ابن عبداللہ لکھوایا۔ پھر کل شرطیں لکھی گئیں، اور کسی اور امر پر کوئی رد و قد نہیں ہوئی،
اور کسی اور امر پر کوئی رد و قد نہیں ہوئی، رد و قد یعنی بحث نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس صلح نامے پر طرفین کے معزز آدمیوں کے دستخط ہو گئے۔ اس کے بعد اس صلح نامے پر طرفین یعنی دونوں طرف کے معزز آدمیوں کے دستخط ہو گئے اور سہیل کے حوالے کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی اور عالی حوصلگی سے اس جھگڑے کا تصفیہ کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی اور عالی حوصلگی یعنی بلند حوصلہ سے اس جھگڑے کا تصفیہ کر دیا، یعنی فیصلہ کر دیا، اس جھگڑے کا صلح کر دیا۔